آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چمگادڑ ایک جانور ہے، کیونکہ اکثر لوگ چمگادڑ کو اس کے پروں کی وجہ سے پرندہ سمجھتے ہیں اور یہ پرندوں کی طرح اڑتی ہے، مگر اس کا شمار پرندوں میں نہیں ہوتا بلکہ جانوروں میں ہوتا ہے۔ چمگادڑ کے پر گوشت کے بنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھر کی چھتوں پر خون کے قطرے گرے ہونے کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں اور ان خون کے قطروں کو جادو سمجھتے ہیں، جو کہ جادو نہیں ہوتا۔ حقیقت میں جب چمگادڑ کو حیض آتا ہے اور جب وہ کسی چھت پر اڑتی ہے، خون کے قطرے اس گھر کی چھت پر گر جاتے ہیں، جیسے لوگ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو جادو سمجھ لیتے ہیں کہ کسی نے ان پر کالا جادو کروا دیا ہے۔ چمگادڑ کے 20 سے 38 تک ہوتے ہیں۔ پرندوں کی طرح یہ انڈے نہیں دیتی بلکہ بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ کبھی کبھار یہ اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر اڑتی ہے اور اڑتے اڑتے اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا دیتی ہے۔ چمگادڑ ہر سال ایک بچہ پیدا کرتی ہے۔ چمگادڑوں کی چند اقسام سال میں 3 سے 7 تک بچے پیدا کر لیتی ہیں۔ چمگادڑ 10 سال سے 20 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ چمگادڑوں کو سردی پسند نہیں، اس لیے یہ گرم علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ دن کی روشنی میں چمگادڑ کو صحیح نظر نہیں آتا، اس لیے زیادہ تر چمگادڑیں رات کے وقت اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہیں۔ رات کے وقت ہی مچھر اور دیگر کیڑے مکوڑے باہر نکلتے ہیں اور اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں۔ چمگادڑیں مچھروں کا بھی شکار کر لیتی ہیں، بس یہ خدا کی قدرت ہے، اس کی کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک رات میں چمگادڑ 3 سے 11,000 تک کیڑے مکوڑوں کو اپنی غذا بنا لیتی ہے۔ جب چمگادڑیں رات کے وقت باہر نکلتی ہیں تو بہت اونچی آواز نکالتی ہیں۔ جتنی دیر میں یہ آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، اس سے یہ راستے کا اندازہ لگا لیتی ہے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے۔ ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ چمگادڑ اپنے منہ سے جنسی عمل سر انجام دے لیتی ہے اور اپنا فضلہ بھی منہ سے ہی خارج کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جاندار ایسا نہیں کر سکتا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے چمگادڑ کو اللہ کے حکم سے بنایا اور ہوا میں اڑا دیا تو یہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ مچھر، مکھیاں، کیڑے مکوڑوں اور درختوں کے مختلف پھل کھاتی ہے۔ دنیا بھر میں چمگادڑوں کی 1200 سے زیادہ اقسام ہیں اور ان سب کی عادتیں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ چمگادڑوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کی خوراک صرف خون ہے اور وہ انسانوں اور جانوروں کا خون چوس کر زندہ رہتی ہے۔ تمام پرندوں چمگادڑوں سے نفرت کرتے ہیں۔ طاقتور پرندے چمگادڑوں کو شکار کر لیتے ہیں اور جو پرندے شکار نہیں کر پاتے وہ چمگادڑ کو مار دیتے ہیں۔ چمگادڑ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ کی خوراک بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے، اس لیے چمگادڑوں کا وزن نہیں بڑھتا۔ ان کے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ پایا جاتا ہے جو کھاد میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے فضلہ کو دھماکہ خیز مواد میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر چمگادڑ کو چنار کے درخت کا پتا یا شاخ لگ جائے تو یہ فوراً ساقط ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ چمگادڑ درختوں اور پرانی عمارتوں پر سر نیچا کر کے الٹا لٹک جاتی ہے اور اسی حالت میں اپنا فضلہ منہ سے خارج کرتی ہے۔ یہ الٹا لٹک کر اپنی نیند پوری کر لیتی ہے اور کئی مہینوں تک سو سکتی ہے۔ جب یہ لمبی نیند سوتی ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت نقطہ انجمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنے جسم کو حرارت دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر لٹک جاتی ہے۔ کچھ چمگادڑیں گوشت بھی کھا لیتی ہیں۔ انہیں مچھلی کا گوشت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ سخت سردی میں ان کا دل 1 منٹ میں 11 مرتبہ دھڑکتا ہے، لیکن جب اڑتی ہیں تو اس کا دل 1 منٹ میں 1000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ چمگادڑ حرام جانور ہے۔ اس کا گوشت کھانا اسلام میں جائز نہیں، لیکن بعض مذاہب میں اس کا گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ چمگادڑ کی ایک قسم اڑن لومڑی بھی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی چمگادڑ ہے۔ اس کا وزن 2 پاؤنڈ اور اس کے پروں کی لمبائی 6 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ یہ صرف پھلدار غذا کھاتی ہے اور درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتی ہے۔ اس کے گھونسلے کی قیمت اربوں روپے ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی چمگادڑ کو ویمپائر بیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ انسانوں اور حیوانوں کا خون پیتی ہے۔ ویمپائر بیٹ جب کسی انسان یا جانور کا خون چوس لیتی ہے تو اس میں زہریلے مادے چھوڑ دیتی ہے، جس سے پہلے ہلکا بخار، سر درد اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، پھر بعد میں وہ دم گھٹنے یا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ویمپائر بیٹ یتیم بچے پالتی ہے، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ دوسری چمگادڑوں کے بچے بھی پال لیتی ہے۔
ماہرین کے مطابق پرانے زمانے میں چمگادڑوں کو جادو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اب بھی کچھ علاقوں میں لوگ اسے جادو کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وبیلا کے مطابق اگر آپ سوتی کپڑے پہنتے ہیں، کافی یا چائے کا استعمال کرتے ہیں اور مکئی سے بنی غذا کھاتے ہیں تو پھر چمگادڑوں سے آپ کا واسطہ ہے۔